الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما طاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے پڑھیے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے سارے پڑھیے سر آپ کی عظمت کے لیے ہے بولو سر آپ کی عظمت کٹانے کے لیے ہے قرآن بتاتا ہے جسے در جائے محمود قرآن بتاتا ہے جسے در جائے محمود منصب تو یہ حسنین کے نانے کے لیے ہے منصب تو یہ حسنین کے نانے کے لیے ہے سر
آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے۔ اور جس جگہ اتارے کبھی نالین نبی نے، جس جگہ اتارے کبھی نالین نبی نے، وہ خاک بھی پلکوں پہ سجانے کے لیے ہے، وہ خاک بھی پلکوں پہ سجانے کے لیے ہے۔ سارے پڑھیے سارے آپ کی عظمت پہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیے تطہیر، تقدیس محمد کے گھرانے کے لیے ہے، تقدیس محمد کے گھرانے کے لیے ہے۔ غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنے عمل سے، غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنے عمل سے، یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے، یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے۔ عشاق کے ہاتھوں میں جو شمشیر و سنا ہے، عشاق کے ہاتھوں میں جو شمشیر و سنا ہے، سرکار کے گستاخ مٹانے کے لیے ہے، سرکار کے گستاخ مٹانے کے لیے ہے۔ اور جو ان کے غلاموں میں تیرا نام ہے سید، جو ان کے غلاموں میں تیرا نام ہے سید، توقیر تیری اور بڑھانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے۔ سارے پڑھیے سارے آپ کی پہ کٹانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔
بعد از حمد و صلات لائق صد تکریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے یہ عظیم لمحات زندگی میں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں تعلیمات مصطفیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں مجھ سمیت ہر ایک کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی وقار چونکہ کملی والے آقا کی عظمتیں، حضور کے اختیار، حضور کی شانیں اور حضور کی رفتوں کا ذکر پچھلے جمعے صحابہ کرام کی چند سیرت کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے، اور حضور صحابہ کرام کا جس قدر سرکار دو عالم پر ایمان اور محبت اور عشق تھا، اس انداز میں سرکار سے حضور کے صحابہ کا پیار اور حضور کا پھر اختیار، یہ دونوں چیزیں مختصر سے وقت کے اندر کچھ بیان کرنے کی جسارت کی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی ہی کڑی کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ حضور کے ساتھ کملی والے آقا کے غلاموں کا، مصطفیٰ کریم کے یاروں کا پیار کیسا تھا، صحابہ حضور سے محبت کیسی کرتے تھے، صحابہ سرکار دو عالم سے عشق کیسا کرتے تھے، اسی حوالے سے چند چیزیں آج بھی آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور عزت کرو اس کی یعنی رسول مصطفیٰ کی، اور تعظیم کرو اس کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی یہ سورہ فتح اور سورہ فتح کا یہ پہلا رکوع ہے جس میں یہ آیت ہے، اور جس آیت کو میں نے خطبے میں پڑھا ہے، بڑی مشہور آیت، آپ احباب علماء سے سنتے آئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو یعنی اللہ کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی تو میری اتباع کرو، یعنی سرکار دو عالم کی اتباع کی جائے، حضور سے پہلے پیار کیا جائے، حضور کی پیروی کی جائے، پھر ہوگا کیا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا بنا لے گا، اور صرف اپنا ہی نہیں بنائے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ اور پھر اللہ تمہاری بخشش بھی فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ تو ان آیات کا میں نے ترجمہ آپ احباب کے سامنے بیان کر دیا۔ اسی آیت کی روشنی میں صاحب خزائن العرفان سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آپ فرماتے ہیں، آقا کریم کی اتباع یعنی محبت الہی کا کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ جب میں رب سے محبت کرتا ہوں اور حضور کی پیروی کرتا نظر نہیں آ رہا، حضور کی اتباع کرتا نظر نہیں آ رہا، آپ اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کو سامنے رکھ کے فرما رہے ہیں، فرمایا یہ واضح بتایا جا رہا ہے قرآن میں رب کی طرف سے کہ ایسے بندے کی محبت الہی بھی قبول نہیں جو ہمارے مصطفیٰ کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں آنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا چونکہ قرآن میں ہے اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، اللہ مصطفیٰ سے کہلوا رہا ہے، سونیا آپ اعلان فرما دیجئے کہ پہلے وہ تمہاری اتباع کریں، پہلے وہ تمہیں اپنا راہبر مانیں، پہلے وہ تم سے محبت کریں، پہلے وہ تم سے عشق و پیار کریں، پھر یحببکم اللہ، پھر رب بھی انہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ حضرات اسی وقت یہ تو قرآن کی آیات کا مختصر سادہ مفہومی ترجمہ میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے صحابہ
یا جنہوں نے حضور کو دیکھ دیکھ کے کلمہ پڑھا، کس انداز سے سونے نبی سے پیار کیا، کیسے محبت کی، اور پھر انہیں مصطفیٰ سے محبت کا صلہ کیسے ملا ہے۔ اور یہ واحد کملی والے آقا سے محبت کا صلہ اور اجر ہے جس میں ادھار نظر نہیں آتا۔ ادھر مصطفیٰ سے پیار کیا جاتا ہے، ادھر موقع پہ ہی کملی والے آقا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اسے ایک جگہ چھوڑ دیں، اسے ایک ہی جگہ چھوڑ دیں بس، اسے پھر اسی وقت اجر دے دیا جاتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بڑی مشہور روایت ہے، آپ علماء سے سنتے آئے، اکثر جمعے کے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں بھی پڑھی جاتی ہے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نہیں ہے اس وقت تک کوئی بھی تم میں کامل ایمان والا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے مجھ محمد سے پیار نہ کر لے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہے، اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہے، اس وقت تک کوئی بھی مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بات کرے تو یہ اس کا جھوٹا دعویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ اسے بھی خاموش کروا دیں یار، یہ اگر کوئی بات کرے تو یہ اس کا صرف جھوٹا دعویٰ ہی ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے اولاد سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے کملی والے آقا سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیار نہ کر لے۔ حضرات ایک مرتبہ درود و سلام پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک، ادھر پیچھے بٹھا دیں، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھیے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ، چھوڑ دو کھیلنا نہیں، آپ نماز چھوڑ دو، نہیں پہلے جس ساری سے ٹھیک ہے اس کا کھول کے چھوڑ دو۔ صلی اللہ کریمنا صلی اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن بھی یہ بتا رہا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی یہ بتا رہا ہے، کیا کہ جس نے رب کو اپنا دوست رکھنا ہے، جس نے رب کے ساتھ لگانی ہے، فاتبعونی، قرآن کہہ رہا ہے پہلے مصطفیٰ کی پیروی کی جائے۔ حضور خود یہ فرما رہے ہیں تم میں اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ محمد سے پیار نہ کر لے۔ اب اسی حدیث کو مد نظر رکھیے اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور کملی والے آقا کے غلاموں کا حال دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ جو حضور کے صحابی ہیں پر وہ صحابی جنہیں مصطفیٰ نے دعا مانگ کے اپنے رب کی بارگاہ سے لیا ہے۔ مراد بھی حضور کی وہ ہیں، مرید بھی وہ ہیں۔ آپ کملی والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑی مشہور روایت ہے، میں صرف نتیجہ تن بتا رہا ہوں۔ حضور نے پوچھا عمر کتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ یا رسول اللہ اولاد سے بڑھ کے کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ مال سے بڑھ کے کرتا ہوں، اور یا رسول اللہ دوستوں یاروں سے بڑھ کے کرتا ہوں، ایک اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ چونکہ وہ صحابہ تھے جو دل میں بات تھی وہی زبان پہ تھی، جو دل میں تھا، جو اندر تھا وہی زبان پہ باہر تھا۔ حضرت عمر نے جو دل میں تھا سچ بتایا۔ آقا جی اپنی جان کے علاوہ اولاد سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، والدین سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، اور اپنے مال سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، کائنات کی ہر شے سے زیادہ سونیا تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر اب بھی تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔
فاروق اعظم کو کہا جا رہا ہے اور کہنے والے سرکار دو عالم خود ہیں، کہا اب بھی تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ آقا جی اولاد سے بڑھ کے پیار کر رہا ہوں، کہا نہیں ہے۔ سونیا ہر شے سے بڑھ کے پیار کر رہا ہوں، کہا نہیں ہے۔ آقا اپنے والدین سے بڑھ کے پیار کر رہا ہوں، کہا کامل نہیں ہے۔ آقا اپنے مال سے بڑھ کے پیار کر رہا ہوں، کہا کامل نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا سونیا اب میں اعلان کر رہا ہوں، میں عمر اپنی جان سے بڑھ کے بھی محمد عربی سے پیار کر رہا ہوں۔ یہ بات کرنی تھی، میرے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب جا کے تیرے ایمان کو بھی رب نے اکمل اور کامل بنا دیا ہے۔ گویا حضور خود بتا رہے ہیں یہ دل اللہ نے دیا ہی محبت مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ دل اللہ نے دیا ہی عشق مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ دل رب نے دیا ہی ایک کے لیے ہے، اور مومن کے لیے وہ ایک صرف اور صرف رب کی ذات کے بعد ایک ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ، اب میں نے حضرت فاروق اعظم کی بات آغاز میں اس لیے کی ہے کہ آپ وہ ہیں جو خلیفہ دوم بھی ہے، یعنی اسلام کے آغا، اور یہ وہ ہیں جو 40ویں مسلمان بھی ہیں۔ ابتدائی لوگوں میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے ان میں حضرت فاروق اعظم کا شمار ہوتا ہے۔ جس ہستی کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے اسے زمانہ فاروق اعظم کہتا ہے۔ اسلام کے اللہ کے نبی نے فرمایا یلغار اسلام دیکھنی ہو، للکار اسلام دیکھنا ہو تو وہ میرا یار عمر فاروق کے خطاب کو دیکھ لیا کرے۔ تو آپ کے حوالے سے بھی آج ہم شاید 5 نمازیں پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کامل ایمان والے ہو گئے ہیں، ہر وقت رب کے کرم کی امید لگائی رکھی جائے، ہر وقت رب سے کرم کی بھیک مانگی جائے، لیکن اگر فاروق اعظم جیسی ہستی جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، جن کا نام لے کے میرے نبی نے فرمایا وَعُمَرَ فِي الْجَنَّةِ، عمر جنتی ہے، عمر عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ عشرہ کہتے ہیں 10 کو مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 صحابہ جنہیں مصطفیٰ نے خوشخبری دے رکھی ہے دنیا میں بھی کہ یہ پکے جنتی ہیں، حضرت عمر ان میں ہیں، لیکن ان کو بھی مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمر بے شک ہر شے سے بڑھ کے زیادہ پیار کر رہا ہے، لیکن تیرا ایمان تب تک کامل نہیں ہے جب تک اپنی جان سے بڑھ کے بھی مجھ محمد سے پیار کیا جائے۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سارے پڑھیے دل الفت سرکار بسانے، سارے پڑھیے دل الفت سرکار بسانے۔ میرے رب نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور عزت کرو اس کی یعنی میرے مصطفیٰ کی، وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کرو اس کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام رب رسول کی پاکی اور عظمت ہی عظمت بیان کیا کرو۔ اس آیت میں بھی دیکھ لو میرے رب نے ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھی جائیں، ایمان لانے کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ ماہانہ عمروں پہ جایا جائے یا سالانہ حج کیے جائیں، ایمان لانے کے بعد یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جہاد کیا جائے، ایمان لانے کے بعد یہ ساری چیزوں کا حکم بعد میں دیا گیا ہے، پہلے ہر جگہ یہی حکم دیا گیا ہے ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد ہمارے محمد عربی کا پیار دل میں بسا لو۔
چونکہ اگر مصطفیٰ سے پیار نہیں، آقا کی معیت میں، آقا کی امامت میں پیچھے کھڑے ہو کے بھی منافق نمازیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں تھا، سونے کا پیار نہیں تھا، ان کی اس مصطفیٰ کی یہ امامت بھی ان منافقوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکی، اس لیے کہ دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ محمد کا پیار بھی ضروری ہے۔ یہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے۔ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے جب بھی آپ کی یاد آتی ہے گھر کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، دیدار کرتے ہی مجھے سکون مل جاتا ہے، میرے بے چین دل کو چین حاصل ہو جاتا ہے، میرے بے قرار ضمیر کو رب آپ کے دیدار کی برکت سے قرار عطا فرما دیتا ہے۔ آقا جی میں پریشان اس حال میں ہوں، جب مجھے موت آ گئی، میں چلا گیا دنیا سے، میں ہر وقت یہ خوف میں رہتا ہوں حشر میں، چونکہ آپ تو نبیوں کے امام ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا رتبہ تو بلند و بالا ہو گیا ہوگا، اگر میں جنتی ہو بھی گیا، مجھے جنت عطا بھی کر دی گئی، میں اس بات کا خوف رکھ رہا ہوں۔ صدقے جائیں یار صحابہ کی عظمتوں پہ، صحابہ کا ایمان دیکھ، جنت کے لالچی نظر نہیں آ رہے، بات کیا کر رہے ہیں، آقا جی میں جنت میں چلا بھی گیا، پھر بھی مجھے اس بات کا خوف ہے وہاں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، اس لیے کہ آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ کا تو رتبہ بلند و بالا ہوگا۔ یہ بات کی میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، کافی دیر خاموش رہے، اب سونے سے رب کا پیار دیکھ، رب نے جبریل کو بلایا، کہا یہ پیغام لے جاؤ وحی کی صورت میں اور قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا جائے، اور اسی حصے کے ذریعے اس میں مصطفیٰ کے غلام کو جواب بھی دیا جائے۔ وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ میں جا کے میرے نبی کے غلاموں کو یہ بتا دو، جو مصطفیٰ سے پیار کر لیتے ہیں، جنہوں نے سونے کی اطاعت کر لی ہے، جنہوں نے سونے سے محبت کر لی ہے، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، جنت میں ان غلاموں کا مقام بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صادقوں کے ساتھ ہوگا، رب کے نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ دل الفت سرکار بسانے، سارے پڑھیے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت فاروق اعظم کے دور کا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ حضور کے غلام تھے، ایک جنگ کے بعد دشمن کی قید میں چلے گئے، آپ کے ساتھ دیگر اور صحابہ بھی تھے، وہ بھی قیدی بن گئے۔ توجہ سے یہ بات سنیے گا، وہ بھی قیدی بن گئے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ ایک پیغام اور نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے۔
آپ حضرت عبداللہ بن حذیفہ اور آپ کے ساتھ دیگر حضور کے صحابہ وہ اس جنگ میں قیدی بن کے دشمن کی قید میں چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو ان کا جو سالار تھا، سردار تھا، اس نے دیکھا کہ عبداللہ بن حذیفہ بڑا خوبصورت اور بڑا دلیر نوجوان ہے۔ اس نے سب کے سامنے دربار میں یہ لالچ دیا کہ اگر تو میرا مذہب قبول کر لے، معاذ اللہ مصطفیٰ کا مذہب چھوڑ دے، تو میں تجھے 2 چیزیں دوں گا، اپنی آدھی سلطنت بھی لکھ کے دوں گا، اپنی اس بیٹی کا نکاح تجھ سے کرواؤں گا جس کے حسن کا چرچا پورے ملک میں ہے اور وہ تو بھی جانتا ہے۔ یہ 2 چیزیں میں تجھے دوں گا، بس کرنا کیا ہے، میری اتباع کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے۔ میں آغاز ہی میں یہ واقعہ سناتے ہوئے آغاز ہی میں بتا دوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لالچیں دینا غیروں کا یہ اب سے وتیرہ نہیں ہے، یہ پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ بھی نتیجہ لے لیجئے کہ پھر وہ غیر لوگ لالچیں دیتے رہتے ہیں، حضور کے سچے غلام پھر بھی محمد عربی کی زلفوں کے اسیر بنے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جب یہ بات سنی تو آپ جلال میں آئے، کہا جن آنکھوں نے رخ مصطفیٰ دیکھ لیا ہو انہیں پھر کسی کی بیٹی بیٹے کا حسن جچتا ہی نہیں ہے۔ کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ان آنکھوں نے مصطفیٰ کا جمال دیکھ رکھا ہے، والضحیٰ والا چہرہ دیکھ رکھا ہے۔ اور کہا دوسری بات کہ تو کہہ رہا ہے آدھی سلطنت، آدھی نہیں پوری سلطنت لکھ لے، تیری یہ سلطنت ساری کی ساری ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے بھی نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہو جن کا محمد کی گلی میں۔ ہمارا تخت سکندری پہ ہم لوگ تھوکنا بھی برداشت نہیں کرتے، جس کو اللہ نے مصطفیٰ کی گلی کا ٹھکانہ دے دیا ہو، ہمارے لیے وہی سب سے بڑی بادشاہت ہے۔ یہ بات اسے جب بڑے مجمع میں سنائی گئی جواباً، ظاہر ہے وہ بادشاہ تھا، اتنی بڑی آفر کو ٹھکرایا جا رہا ہے، اس نے اپنی بےزتی کدھر برداشت کرنی تھی، اس نے وہ جلال میں اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو سمجھ رہا ہے میں نے صرف بات ہی کی ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے حواریوں کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا، کہا وہ دیگ لاؤ اور دیگ میں تیل ڈالو اور تیل کو ابالو، جب صحیح ابل جائے تپش پہ آ جائے تو پھر جب تیل ابلا تو آپ ہی کے ساتھیوں میں سے ایک قیدی کو نکالا، اس کو نکالا اور اسے اس جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی اس تیل میں ڈالا تو چند سیکنڈ میں، چند لمحوں میں وہ جل کر راکھ ہو گئے، کوئلہ بن گئے۔ اور پھر اس نے کہا حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو مخاطب کر کے کہا یہ حال اب تیرا ہونے لگا ہے، یہ صرف ابھی تجھے دکھایا ہے، مان جا نہیں تو اگلا نمبر اب تیرا ہے، یہ حال تیرا ہونے لگا ہے۔ آپ کو دکھ بھی تھا، آپ کے ساتھی تھے، بلا وجہ اتنا ظلم کیا گیا ہے۔ آپ نے پھر کہا مسکرا کے، کہا نہیں میں نے جو بات کی ہے، نہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑا جا سکتا ہے، نہ محمد عربی کا کلمہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ آقا کے حسن کے اس قدر اسیر تھے حضور کے غلام، اتنی بڑی بڑی آفریں، سلطنت دی جا رہی ہے، گپ نہیں ہے، یہاں چند ٹکوں پہ ضمیر بیچے جا رہے ہیں، آدھی بادشاہی دی جا رہی ہے، یہاں بازار حسن میں ہر فاحشہ عورت کے پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنی حسن والی بیٹی دے رہا ہے اور سب کے سامنے کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے دونوں چیزیں دے دیں گے، آدھی شے کا بادشاہ میں ہوں گا، آدھی سلطنت کا بادشاہ تو ہوگا، بیٹی بھی تیرے قبضے میں ہو جائے گی، سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ لیکن کملی والے آقا کی سچی غلامی بندے کو یہ معیار عطا کر دیتی ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے وہ کائنات کی ہر شے کو زمانے کی ٹھوکر پہ رکھ دیتا ہے۔ کہا مجھے تیری کوئی آفر قبول نہیں ہے۔ اسے پھر غصہ آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، سپاہیوں کو کہا دیکھتے کیا ہوا، اب ایسے اٹھاؤ اور لاؤ اور اسے اس میں ڈال دو۔ جب لے کے جا رہے ہیں، یہاں سے توجہ سے سنیے گا، لے کے جا رہے ہیں اسی دیگ کی طرف جو ابلتا ہوا تیل ہے، اس میں چند لمحے پہلے ان کا اپنا دوست مصطفیٰ کریم کے دوست صحابی چند ہی لمحے پہلے 2-4 سیکنڈ کے اندر اس ابلتے تیل میں جل کر راکھ ہوئے۔ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب جا رہے ہیں، اپنا ہی موت کا منظر ہے، قیدی بنے ہوئے ہیں، لیکن اب جب جا رہے ہیں ہونٹوں پہ تبسم ہے، آنکھوں پہ آنسو ہیں۔ اب بادشاہ کو دیکھیں، اسے ان کا تبسم نظر نہیں آیا۔ یہ ہمیشہ سے یہ بھی عادت رہی ہے، لوگوں کو حق پھر بھی کبھی نظر نہیں آیا، اسے ہونٹوں پہ ان کا تبسم نظر نہیں آیا، آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر آئے، اور کہا رک جاؤ عبداللہ ڈر گیا ہے، موت دیکھی ہے تو ڈر گیا، عبداللہ رک جاؤ۔ روکا گیا، کہا عبداللہ کہا تھا نا مان جا، اب ڈر گیا ہے، چل اب پھر بھی تجھے موقع دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔
تو مان جا اگر تو ڈر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، کہا تو میری ان دونوں چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، میں رو نہیں رہا، یہ میرے وہ آنسو ہیں جو میں اس تمنا میں ہوں، مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے جو جان دی تھی خوشی ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ کہا پھر رونا کس لیے ہے؟ وہ تو اپنی طرف سے جو سمجھا تھا اس سے بالکل برعکس ہوا۔ کہا پھر رو کس لیے رہا اگر اس بات کی خوشی ہے؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں، رب سونے نے دی ایک جان ہے، اللہ نے دی ایک جان ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آنسو اس لیے ہیں آقا رب نے ربا سونیا ایک جان دی ہے، ایسی ہزار جانیں ہوتی، ہر جان محمد کے نام پہ وارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سارے سر آپ کی عظمت کٹانے، بولیے بولیے، سر آپ کی عظمت کٹانے آئے دل الفت سرکار بسانے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جب یہ جواب دیا، بادشاہ اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا، سپاہیوں کو کہا چھوڑ دیا جائے یار، آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنا نڈر بہادر جوان نہیں دیکھا۔ پھر عبداللہ بن حذیفہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ تجھے چھوڑ رہا ہوں لیکن بس اتنی سی شرط ہے، اور میرا ماتھا چوم لے تاکہ میں اپنے لوگوں کو بھی بتا سکوں کہ اتنے بہادر بندے نے میرا ماتھا چوم لیا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا بھاگ کے جاتا ماتھا چوم لیتا، کیونکہ ساتھیوں کو بھی چھوڑا جا رہا ہے، آپ کو بھی چھوڑا جا رہا ہے، لیکن وہ میرے نبی کے سچے غلام تھے۔ کہا اس وقت تک نہیں ماتھا چوموں گا جب تک مصطفیٰ کے سارے غلاموں کو نہیں چھوڑے گا، میرے سارے یاروں کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے آرڈر دے دیا انہیں بھی چھوڑا جائے۔ جیسے ہی انہیں چھوڑا گیا، آپ آگے بڑھے، اس کے ماتھے کا بوسہ لے لیا، چل پڑے، انہیں آزاد کر دیا گیا۔ فاروق اعظم کا دور ہے، سارے بارگاہ فاروق اعظم میں گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو سارا ماجرا پتا چل گیا تھا۔ آپ جب آئے اپنے ان صحابہ کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، استقبال کر کے عبداللہ بن حذیفہ کو آگے بلایا۔ اجر دیکھ محمد کے پیار کا کیا دیا جاتا ہے، نسبت کا مصطفیٰ سے محبت کا صلہ کیا دیا جاتا ہے۔ فاروق اعظم جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگ رہا ہے، صحابہ کی صف میں سب سے جلالی صحابی تصور کیا جاتا ہے، آگے بلایا، مجمع لگا ہے سارے صحابہ کا، مجمع لگا ہے کملی والے آقا کے غلاموں کا، مجمع لگا ہے تابعین کا۔ حضرت عمر نے آگے بلایا، آگے بلا کے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا چہرہ کیا عوام کی جانب، حضور کے غلاموں کی جانب چہرہ کر کے کہا، او کملی والے آقا کے غلاموں اور ایمان والوں، آج عبداللہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ میں عمر سب سے پہلے اس کے ماتھے کا بوسہ لوں گا، پھر سارے کتار در کتار آ کے عبداللہ کے ماتھے کو چومتے جا رہے ہوں گے۔ دل الفت سرکار بسانے، بولو بولو، دل الفت سرکار بسانے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت کٹانے، سر رب نے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے بنایا ہے یا محمد کی ناموس پہ کٹانے کے لیے بنایا ہے؟ سر آپ کی عظمت کٹا
ہاں سارے آپ کی عظمت کٹانے. آخری بات، وقت نہیں ہے، باتیں بہت تھیں، لیکن آج کے اس حوالے سے صرف آخری بات. بڑا مشہور واقعہ آپ نے غالباً نقیبوں سے اور اس طرح کی شعر و شاعری کرنے والے لوگوں سے سنا ہوگا. آج ذرا دل کے کانوں سے بھی یہ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. اور صاحب طبقات نے اسے تو بڑا طویل کر کے لکھا ہے، میں پھر وہی بات نتیجتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر ایک ایک چیز بیان کی جائے تو ایک ہی اس وقت اتنا ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی صحابی کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ کچھ دیا جائے تاکہ ہر ایک کے، مجھ سمیت جو حضور سے ہمارے رابطے ٹوٹ چکے ہیں، اللہ کرے صحابہ کی سیرت کو پڑھ پڑھ کے پھر سے کملی والے آقا کے گنبد خضرا کی طرف سے لو لگ جائے. مچل کے بولیے ذرا سبحان اللہ. بڑا مشہور واقعہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام ہیں. آپ سب جانتے ہیں حضور آخری ایام میں بیمار تھے. ایک دن آپ کے ظاہری وصال سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ صحابہ نے حضور کو سہارا دے کے مسجد نبوی میں لایا. حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضور نے حکم دیا کہ جاؤ سارے غلاموں کو بلایا جائے. مسجد نبوی اب گچا گچ بھری گئی ہے اور ہر طرف صحابی صحابی حضور کے غلام نظر آ رہے ہیں. آقا کا ظاہری وصال ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان و علی، سارے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں. حضور تشریف لائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کوئی جہاد کا حکم آ گیا ہے؟ کہا نہیں، آج جہاد کے حکم کے لیے نہیں بلایا. یا رسول اللہ پھر کس لیے بلایا ہے؟ آپ کی صحت مبارک بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا اس حال میں اس طرح آنا. حضور نے فرمایا اب یہ دونوں چیزیں، حضور کی محبت بھی اور میرے نبی کا عدل اور انصاف بھی دیکھیں. اور ہر بندہ مجھ سمیت اپنے ضمیر سے پوچھے اور پھر ہر بندہ اپنے ضمیر سے لے کے، بلکہ سارے فیصلے آج اپنے ہی ضمیر سے لیں، کیونکہ جس کو بڑا بنتا ہم نے دیکھا ہے وہ میرے اور آپ کے غلط فیصلوں سے ہی بڑے بنے ہیں. اس لیے یہ توجہ سے سنیے گا. میرے نبی نے اپنے ظاہری وصال سے چند دن پہلے کی بات ہے، حضور نے فرمایا آج میں اس بات کا اعلان کرنے آیا ہوں، جس کا میں نے کوئی حق دینا ہے وہ ابھی اٹھ کے مجھ سے سوال کر لے، میں نے اس کا آج حق واپس کرنا ہے. صحابہ کا مجمع لگا ہے. کس صحابی کی جرت ہے جو مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے، اپنی کملی والے آقا کو دیکھ کے اپنے ایمانوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے دل کی پیاس کو، آنکھوں کی پیاس کو بجھا رہے ہیں. ہر صحابی کی ہچکی بن گئی. حضرت صدیق اکبر زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. صحابہ نے پوچھا صدیق آپ کو کیا ہوا؟ کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا سونا اپنے جانے کی نشانیاں بتا رہا ہے؟ صحابی پھر پریشان ہو گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر ایک نے خاموشی اختیار کی، کوئی نہیں بولا. حضور نے دوبارہ پوچھا. آخر سے ایک صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ ضعیف بھی تھے، آپ کامتے کامتے آگے آئے. کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک بدلہ لینا ہے. ساری مسجد نبوی، خود سوچیں چند لمحوں کے لیے ذرا ذہنی طور پہ آپ سارے مسجد نبوی میں جا کے یہ سارا منظر سامنے رکھیں اور خود سوچیں سامنے کملی والے آقا کی ذات ہے. اشارہ بھی مل گیا کہ جا رہے ہیں اور ادھر سارے صحابہ ہیں اور حضور نے اتنی بڑی آفر اعلان کر دیا، جس نے جو اپنی بات کرنی ہے، جس کا میں نے کوئی حق دینا لینا ہے وہ آ کے مجھ سے کر لے بات. حضرت عکاشہ آخر سے اٹھ کے آگے آئے. کہا یا رسول اللہ ایک جنگ میں صفے سیدھی کرواتے ہوئے آپ نے درہ میری پیٹھ پہ مارا تھا، میں نے آج اس کا بدلہ لینا ہے. مسجد نبوی میں صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ یہ کھڑے ہیں، حیران ہو گئے کہ یہ عکاشہ کر کیا رہے ہیں. حضور کا سچا غلام ہے اور یہاں کے سرکار دو عالم سے اور حضور جاتے جا رہے ہیں. اس اشارہ بھی مل گیا، پھر بھی یہ ابھی جاتے جاتے اتنی بڑی بات کر رہا ہے. صحابہ نے کہا، اشاروں میں کسی نے بات کی. حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے. کہا عکاشہ ہوش میں ہو کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، حضور نے خود کہا ہے کہ جس نے بدلہ لینا ہے لے لے، تو میں نے بدلہ لینا ہے، سرکار نے مجھے مارا ہے. مولا علی آگے ہوئے. عکاشہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں میں نے مارنا ہے، حضور نے کہا ہے، میں پہلے بات نہ کرتا، سرکار نے کہہ دیا تو اب میں نے مارنا ہے، بدلہ لینا ہے. مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو سائڈ پہ کیا. کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا تو اس کا حق ہے. سرکار کہہ رہے ہیں میں نے کہا تو اس کا حق ہے. یہاں بڑے بڑے بدماش اوباش اپنے محکمے والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں محبت اور انصاف حضور کی ذات سے دونوں چیزیں بیان کر رہا ہوں. صحابہ کی محبت دیکھیں اور میرے نبی کا انصاف اور عدل دیکھیں.
اب صحابہ کرام نے جب یہ حضور نے اپنے صحابہ کو پیچھے کیا، بلال کو حکم دیا جاؤ بلال فاطمہ سے درہ لے کے آؤ۔ حضرت بلال گئے، فاطمہ سے درہ لے کے آئے۔ فاطمہ نے کہا بلال بات کیا ہے؟ کوئی جہاد کا اعلان اب نہیں ہونے لگا، کسی جگہ اب کوئی جنگ کا سامان نہیں ہے، کوئی جنگ کا سامان نہیں باندھا ہوا، کس لیے درہ منگوایا جا رہا ہے؟ بلال نے روک کے کہا مسجد نبوی میں کملی والے آقا سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ حیران ہوئی، کہا کون ایسا کر رہا؟ آپ نے نام بتایا، کہا یہ میرے بیٹے حسن حسین بھی لے جاؤ، یہ درہ بھی لے جاؤ، اور جا کے اس صحابی سے میری عرضی پیش کرنا کہ میرے ان دونوں شہزادوں کو 100 درے مار لو، مصطفیٰ کو کچھ نہ کہنا۔ صحابہ جب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حسنین کریمین تشریف لائے، حضور نے دیکھا دروازے سے اندر آنے لگے ہیں، حضور نے کہا حسنین وہیں بیٹھ جاؤ، مجھے پتہ ہے فاطمہ نے تمہیں کیوں بھیجا ہے۔ جاتے جاتے بھی غیب کی خبریں رکھنے والا نبی اعلان کر رہا ہے حسنین بیٹھ جاؤ، مجھے پتہ ہے فاطمہ نے کیوں بھیجا ہے۔ حسنین کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت بلال وہ درہ لے کے آ رہے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب درہ پیش کیا گیا، حضور نے فرمایا عکاشہ کو دیا جائے۔ جناب بلال نے حضرت عکاشہ کو درہ دیا۔ اب آپ چل پڑے ہیں، صدیق روتے روتے حضرت عکاشہ کے پاؤں گر پہ پڑ پڑے، کہا عکاشہ تیرے پاؤں کو ہاتھ لگا کے خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، نبی سے بدلہ نہیں لینا ہے، سونے کو درہ نہیں مارنا ہے۔ کملی والے آقا نے فرمایا صدیق ہٹ جا، جسے بدلہ لینے دے، میں خود اعلان کر رہا ہوں۔ آپ چند قدم چلے، علی پاک آ گئے، آپ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہو عکاشہ بدلہ نہیں لینا ہے۔ حضرت عکاشہ اپنی بات پہ ڈٹے ہیں، نہیں میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، نبی نے خود کہا ہے، نبی نے میری پیٹھ پہ درہ مارا تھا۔ علی مکالمہ کر رہے ہیں لیکن عکاشہ بات نہیں مان رہے۔ مصطفیٰ نے کہا علی ہٹ جا، عکاشہ کو آنے دیا جائے۔ چلتے چلتے عکاشہ قریب ہو رہے ہیں، ہر صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ آج عکاشہ کر کیا رہا ہے؟ مانا نبی نے کہا ہے، لیکن عکاشہ جس نبی کے صدقے میں تجھے یہ عروج دیا گیا ہے، تجھے صحابیت کا شرف دیا گیا ہے، آج اس نبی سے تو بدلہ کیسے لے رہا ہے؟ ہر صحابی کی نظریں عکاشہ پہ لگی ہیں، شاید عکاشہ کا ارادہ بدل جائے، شاید عکاشہ درہ چھوڑ دے، شاید عکاشہ کے دل پہ رحم آ جائے۔ ہر ایک کے ذہن میں دل میں خیال طرح طرح کے آ رہے ہیں، لیکن عکاشہ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے آپ نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا بھی ہٹائیں، جب آپ نے مجھے درہ مارا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، میں نے بدلہ پورا پورا لینا ہے، آپ کی پیٹھ بھی ننگی ہوگی تب درہ مارا جائے گا۔ صحابہ کے آنسوں کے فوارے چھوڑ گئے۔ عکاشہ اتنا بسخت دل کیسے ہو گیا ہے؟ اس قدر بدلہ لینے جا رہا ہے، پہلے صرف درہ مارنے جا رہا تھا، اب کملی والے آقا سے پورا بحث و مباحثہ کر رہا ہے کہ اپنی پیٹھ کو ننگا کیا جائے۔ عکاشہ قریب ہوئے، مصطفیٰ کریم نے ظاہری وصال سے چند دن پہلے شدید علالت کی باوجود اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا۔ صحابہ اب دیکھنا بھی برداشت نہیں کر رہے کہ اب سونے کو کس ہاتھ سے عکاشہ درہ مارے گا۔ آپ قریب ہوئے، جیسے ہی مصطفیٰ کے بالکل قریب جا کے پہنچے، درہ اٹھایا زور سے، ہر صحابی کی چیخ نکلی۔ عکاشہ نے وہ درہ پیچھے سے ہاتھ پھیر کے دور پھینک دیا، اپنے دونوں ہاتھ خالی کیے، محمد کے بطن اطہر سے جا کے مصطفیٰ کی پیٹھ کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، دکھ والے آنسو اب خوشی میں بدلنے جا رہے ہیں۔ جن چہروں پہ اداسیاں تھیں ان ہونٹوں پہ تبسم ہی تبسم آ رہا ہے۔ ہر ایک اب عکاشہ کے اس بخت پہ ناز کر رہا ہے کہ عکاشہ محمد کے ننگے وجود کے بوسے لیتا نظر آ رہا ہے۔
بوسہ لے لے کے ابو بکر کو دیکھ کے، عمر عثمان علی کو دیکھ کے عکاشہ ہر غلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں درہ نہیں مارنا تھا، ان ربوں کو محمد کے جسم سے لگانے آ رہا تھا۔ یہ بات کرنی تھی، میرے نبی نے فرمایا، میں نے آغاز میں کہا محبت رسول کا صلہ یہاں ادھار کوئی نہیں ہے، ہر شے موقع پہ دی جاتی ہے۔ ادھر بوسہ لے رہے ہیں، ادھر کملی والے آقا نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا، میرے غلاموں جس نے جنتی دیکھنا ہے میرے عکاشہ کا دیدار کرتا جائے۔ دل الفت سرکار بسانے، گج کے بولیے، دل الفت سرکار بسانے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے سر آپ کی عظمت کٹانے، ہاں سر آپ کی عظمت کٹانے۔ صحابہ نبی سے پیار کر رہے ہیں، بدر کا پہلا مارکہ ہے، صحابی اپنے ماموں کا سر کاٹ کے میرے نبی کی بارگاہ میں لائے، دوسرے صحابی اپنے باپ کا سر کاٹ کے میرے نبی کی بارگاہ میں لائے، تیسرے صحابی اپنے سگے بھائی کا سر کاٹ کے میرے نبی کی بارگاہ میں لائے۔ آقا نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سگے ماموں کا سر لایا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ آقا جی سگے باپ کا لایا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ سگے بھائی کا لایا ہوں۔ میرے نبی نے تینوں کے چہرے دیکھے، کہا میرے غلاموں تمہارے ہاتھ کانپے نہیں ہیں، تمہیں خوف نہیں ہوا ہے، اپنے باپ کا سر لا رہے ہو، اپنے ماموں بھائی کا سر لا رہے ہو، کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ ہر صحابی بیک زباں ہو کے یہی جواب دے رہا ہے، آقا جی ہاتھ کانپتے ضرور، ہاتھوں پہ لرزہ ضرور آتا، اگر ہم نے ان کو اپنا سمجھا ہوتا۔ بیٹا کہہ رہا ہے باپ اپنا نہیں ہے، بھائی کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے، بھانجا کہہ رہا ہے ماموں میرا نہیں ہے۔ صحابہ مصطفیٰ نے کہا میرے غلاموں کیسی بات کر رہے ہو، خود کہا ہے یہ باپ ہے، خود کہا ہے یہ ماموں ہے، خود کہا ہے یہ بھائی ہے، اب خود کہہ رہے ہو اپنا نہیں سمجھا۔ تینوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں آقا جی جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے ہم نے یہ معیار بنا لیا ہے، جو تمہارا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ دل الفت سرکار بسانے، سارے پڑھئے دل الفت سرکار بسانے، سر آپ کی عظمت کٹانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک صحیح معنوں میں حضور سے سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم کا سے محبت و پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔